اسی ماحول نے ادنا کو اعلیٰ کر دیا دیکھو، اسی ماحول نے ادنا کو اعلیٰ کر دیا دیکھو، اجالا ہی اجالا ہی اجالا کر دیا دیکھو۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے آئیے، جن کی پہلے سے اچھی نیت ہے وہ مزید، اور جن کی نہ ہو تو وہ نیت فرما لیں کہ سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ فیض گنجینہ باعث نزول سکینہ صاحب معطر پسینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان باقرینہ ہے، نیت المؤمن خیر من عملہ، یعنی مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ ایک حدیث پاک میں ہے، نیت بندے کو جنت میں داخل کرا دیتی ہے۔ عالم نیت شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا ابو البلال محمد الیاس عطار قادری رضوی دامت برکاتہ العالیہ فرماتے ہیں، نیک کام بغیر اچھی نیت کے کار ثواب نہیں ہوتا۔ نیک کام میں جس قدر اچھی نیت ہے زیادہ، اسی قدر ثواب بھی زیادہ۔ نیز شیخ طریقت امیر اہل سنت نے پر فتن دور میں آسانی سے نیکیاں کرنے اور گناہوں سے بچنے کے طریقوں پر مشتمل شریعت و طریقت کا جامع مجموعہ بنام مدنی انعامات عطا فرمایا۔ ان میں سب سے پہلا مدنی انعام نیتوں ہی کا عطا فرمایا۔ مدنی انعام نمبر 1 کہ آج آپ نے کچھ نہ کچھ جائز کاموں سے پہلے اچھی نیتیں کی، نیز کم از کم 2 کو اس کی ترغیب دلائی۔ مدنی انعامات پر استقامت پانے کے لیے بھی مدنی انعام پر عمل کیجیے۔ جی ہاں، کہ آج اپنے یکسوئی کے ساتھ کم از کم 12 منٹ فکر مدینہ، یعنی اپنے اعمال کا محاسبہ کرتے ہوئے جن مدنی انعامات پر عمل ہوا، رسالے میں اس کی خانہ پوری فرمائی، یعنی اپنے اعمال کا احتساب کر اس پر غور و خوض کرنا کہ آج میں نے اچھی نیتیں کی نہیں کی، کیا نہیں کیا، تو بہت سارے اعمال کو اس میں اللہ کی رحمت سے جمع کیا گیا ہے۔ اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کی غرض سے مدنی انقلاب کے 9 حروف کی نسبت سے سلسلہ مدنی انقلاب دیکھنے کی 9 نیت ہے۔ نمبر 1، اول تا آخر سلسلے میں شریک رہوں گا۔ جہاں اللہ عز و جل کا نام آئے گا وہاں تعالی یا تبارک و تعالی جیسے کلمات کے ذریعے اللہ رب العالمین کی تسبیح و تحمید کروں گا۔ نبی رحمت شفیع امت مالک جنت صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آئے تو درود شریف، انبیاء کرام علیہ السلام میں سے کسی کا تذکرہ ہوا تو علیہ السلام، صحابہ اکرام علیہ الرضوان میں سے کسی کا ذکر ہوا تو رضی اللہ تعالی عنہ، بزرگان دین رحمہم اللہ المبین میں سے کسی کی بات ہوئی تو رحمت اللہ تعالی علیہ کہوں گا۔ صلو علی الحبیب اذکروا اللہ توبوا الی اللہ وغیرہ سن کر ثواب کمانے کے لیے نمایاں آواز سے جواب دوں گا۔ سلسلے میں بیان ہونے والی مدنی بہار سے خود بھی درس حاصل کروں گا اگر بیان ہو تو، اور ثواب کی خاطر دوسروں کے آگے بیان کروں گا۔ اپنی کوئی مدنی بہار ہوئی تو دوسروں کی ترغیب کی نیت سے ریکارڈ کراؤں گا۔ الی غیر ذالک من نیات کثیرہ۔ آج کے بیان اور اب تک میرے پاس موجود نیکیوں پر اللہ عز و جل کی رحمت سے ملنے والا ثواب ایصال برائے جناب رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، انبیاء و مرسلین، خلفاء راشدین، امہات المؤمنین، شہیدان و اسیران کربلا و زخمی کربلا، تمام صحابہ و تابعین و تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، خصوصاً ائمہ اربعہ اور ان کے مقلدین، سلاسل اربعہ کے مشائخ و مریدین، خصوصاً سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ، بالخصوص انہیں اور ان کے توسل سے مدنی قافلوں کے مسافرین، مدنی انعامات کے عاملین اور تمام مؤمنات و مؤمنین، مسلمات و مسلمین کو، خصوصاً سرکار اعلی حضرت و امیر اہل سنت، آمین۔ الحمدللہ یہ عز و جل سلسلے کی ترکیب ہے، مکمل سلسلہ بالثواب ہو پائے یہ ضروری نہیں، بھول کرتا پائیں تو فوراً میری اصلاح فرمائیں۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو البلال محمد الیاس عطار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ
آپ نے جہاں مختلف موضوعات پر تحریر فرمائی وہاں صحابہ اکرام علیہم رضوان کے حوالے سے بھی آپ کی تحریر ملتی ہیں، پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات کا بیان بھی آپ کے رسائل کے اندر موجود، ساتھ ساتھ صحابہ اکرام علیہم رضوان کی سیرت، ان کی کرامات اور ان کے زندگی کے ماہ کے مشک بار گوشوں کی خوشبوؤں سے معطر رسائل بھی ہم پاتے ہیں۔ انہی میں سے ایک رسالہ اس وقت میرے ہاتھ میں ہے جس کا نام ہے کرامات عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ۔ اس رسالے کے صفحہ نمبر 1 پر ہے، سرکار مدینہ منورہ سردار مکہ مکرمہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان برکت نشان ہے، اے لوگو بے شک بروز قیامت اس کی دہشتوں اور حساب کتاب سے جلد نجات پانے والا شخص وہ ہوگا جس نے تم میں سے مجھ پر دنیا کے اندر بکثرت درود پڑھے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ تو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں اللہ کی رحمت سے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ و تسلیمات کا بھی ذکر ہوتا، صحابہ اکرام علیہم رضوان کا بھی ذکر ہوتا، اور ساتھ ساتھ اولیاء کرام کی بھی برکتیں حاصل کی جاتی ہیں، علماء اہل سنت کی شفقتوں کا بھی دخل ہے۔ اسی طرح شیخ طریقت امیر اہل سنت نے جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ بعض موضوعات پر باقاعدہ رسائل لکھے، ان میں سے ایک رسالہ کرامات عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس رسالے کے اندر کیا ہے میں کچھ آپ کو بیان کروں۔ پر اسرار معذور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت و القاب۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 بار جنت خریدی، 950 اونٹ اور 50 گھوڑے، جس کے بارے میں مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان علیہ رحمۃ اللہ الحنان فرماتے ہیں، خیال رہے کہ یہ تو آپ کا اعلان تھا، مگر حاضر کرتے وقت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 950 اونٹ، 50 گھوڑے اور 1000 اشرفیہ پیش کی، اور پھر بعد میں 10,000 پیش کی۔ یعنی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلی بار کھڑے ہو کر 100 پھر 100 پھر 100 کا اعلان اس طرح کیا، تو اس کے بارے میں فرماتے کہ پہلی بار میں 100 کا اعلان، دوسری بار میں 100 اونٹ کے علاوہ 200 کا، اور تیسری بار میں 300 کا، یعنی پہلے 100 پھر 200 پھر 300 فرمایا، تو اس کا مطلب 100 جمع 200 جمع 300، اس طرح کل 600 کا اعلان کیا، اور جب بارگاہ رسالت میں لے کر حاضر ہوئے تو 950 اونٹ لے کر ان کی حاضری ہوئی۔ امور خیر کے لیے چندہ کرنا سنت ہے، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کرم، خون ریزی نامنظور، حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے پہرا دیا، صحابہ اکرام علیہم رضوان آپس میں مہربان تھے، آپ کے کرامات کا ذکر اور کرامات کی تعریف آپ نے اپنے مدفن کی خبر دی، شہادت کے بعد غیبی آواز، مدفن میں فرشتوں کا ہجوم، اور اس میں بھی ہے ایک مدنی بہار اور ساتھ ساتھ مصافحہ کی سنتیں اور آداب۔ تو یہ رسالہ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ سے حاصل کیا جا سکتا ہے۔ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dawatislami.net سے بھی یہ رسالہ حاصل کیا جا سکتا ہے، تو وہاں سے بھی آپ مطالعہ کر سکتے ہیں، اور یہاں بھی آپ مکتبۃ المدینہ سے بھی خرید کر اس کا مطالعہ ہو سکتا ہے۔ تو یوں دعوت اسلامی ہمیں انبیاء اور اولیاء کی سیرتوں کے حوالے سے بھی درس دیتی، صحابہ اکرام علیہم رضوان کے حوالے سے بھی درس دیتی۔ ہمارے پاس امیر اہل سنت کا ایک گلدستہ موجود ہے، آئیے ہم آپ کو
سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے موضوع کے حوالے سے جو ہمارے پاس موجود گلدستہ ہے اس میں سے دکھائیں، پھر آپ کے سے کچھ بات چیت کرتے ہیں انشاءاللہ عز و جل۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عیسیٰ رحمت اللہ تعالی علیہ سے روایت ہے کہ صاحب خوف و خشیت، نجم راہ ہدایت، منبع علم و حکمت، غلام تاجدار رسالت حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے انور پر بہت زیادہ رونے کے سبب 2 کالی لکیریں پڑ گئی تھیں۔ اے میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، یہ حال ہے اس پرجلال و با کمال شخصیت کا جن کو دیکھ کر کفار و شیاطین تھر تھر کانپ اٹھتے، بلکہ شیطان آپ کی گلی چھوڑ کر بھاگ جاتا۔ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ باعظمت شخصیت ہیں جن کی شان رفعت نشان خود رسول ذی شان سرور کون و مکان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرما دی۔ چنانچہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے ما طلعت الشمس علی رجل خیر من عمر، یعنی عمر سے بہتر کسی آدمی پر سورج طلوع نہیں ہوا۔ میرے آقا کی کیا شان ہے، اپنے اس خادم مقبول بارگاہ کے بارے میں فرماتے ہیں جس نے عمر سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا، اور جس نے عمر سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی۔ حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ محبوب رحمان نبی غیب دان رسول ذی شان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا، میں نے خود کو جنت میں پایا، وہاں میں نے حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ رمیزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا اور کسی کے قدموں کی چاپ سنی، تو اس سے پوچھا یہ آواز کس کی ہے؟ عرض کی بلال کی۔ پھر میں نے ایک محل دیکھا جس کے صحن میں ایک عورت موجود تھی، میں نے استفسار کیا یہ محل کس کا ہے؟ اس نے جواب دیا حضرت عمر کا۔ مزید سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں میں نے اس محل میں داخل ہونا چاہا مگر مجھے تمہاری غیرت یاد آ گئی۔ یہ سن کر حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو پڑے اور اشک بار عرض گزار ہوئے یا رسول اللہ عز و جل و صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، کیا میں آپ پر بھی غیرت کر سکتا ہوں؟ تو میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت پروانہ شمع رسالت عظیم البرکت عظیم المرتبت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن جھوم جھوم کے فرماتے ہیں لا رب العرش جس کو جو ملا سے ملا بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی، خاک ہو کر عشق میں آرام سے سونا ملا، جان کی اکسیر ہے الفت رسول اللہ کی۔ ایک مرتبہ مدینہ منورہ زادہ اللہ شرفا و تعظیما میں زلزلہ آ گیا اور زمین زور زور سے ہلنے لگی۔ یہ دیکھ کر کرامت و عدالت کی اعلیٰ مثال صاحب جاہ و جلال امیر المومنین امام العادلین متمم الاربعین حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلال میں آ گئے اور زمین پر اپنا درہ مار کر، درہ من چابک ہنٹر، زمین پر درہ مار کر فرمانے لگے اے زمین ٹھہر جا، کیا میں نے تیرے اوپر عدل نہیں کیا؟ کیا میں نے تیرے اوپر انصاف نہیں کیا؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان جلالت نشان سنتے ہی زمین ساکن ہو گئی، یعنی ٹھہر گئی اور زلزلہ ختم ہو گیا اور ایسا ختم ہوا، ایسا ختم ہوا، ایسا ختم ہوا کہ پھر آج تک دوبارہ مدینہ پاک زادہ اللہ شرفا و تعظیما میں زلزلہ نہیں آیا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اس روایت سے پتا چلا کہ صاحب جلالت جان شان عدالت امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت جس طرح ہوا پانی آگ پر تھی، اسی طرح زمین پر بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان شاہی نافذ ہوتا تھا۔ اور ان بیان کردہ کرامات سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت جل جلالہ اپنے خاص بندوں مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں کو ہوا، آگ، پانی اور مٹی سبھی پر حکومت کرنے کا اختیار عطا فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ آپ کو ایک اور گلدستہ ہم دکھائیں گے، پھر آپ سے اس گلدستے کے مدنی پھولوں کے حوالے سے پھر کچھ تبادلہ کریں گے۔ آئیے آپ کو کچھ اور دکھاتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے لاڈلے
کربلا میں خود ذبح ہو گئے۔ تو غریب و سادہ و رنگین ہے داستان حرم، نہایت یعنی انتہا، خاتمہ، تکمیل، نہایت اس کی حسین، ابتدا ہے اسماعیل۔ تو کاش ہم بھی قربانیاں دینے والے بنے۔ ہم لوگ صرف گفتار کے غازی ہیں، یعنی باتیں کرنے والے لوگ ہیں، کاش ہم کردار کے غازی بن جائیں۔ تو اس لیے سب اسلامی بھائی کم از کم یہ ذہن بنائیں کہ ہم قربانیوں کا جذبہ بیدار کرنے کے لیے کم از کم ہر مہینے 3 دن مدنی قافلے میں ضرور بے ضرور سفر کیا کریں گے۔ اور اسی محرم شریف کے مبارک مہینے میں جو چھٹیاں آتی ہیں، 8، 9، 10 تقریباً چھٹی ہوتی ہے، 2 دن ہوتی ہے، کبھی 3 دن چھٹی ہوتی ہے، تو ان دنوں کو بھی ہم مدنی قافلوں میں گزاریں گے انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ تو سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے اپنے مدنی پھول بیان کا سنا، اور ساتھ ساتھ ابھی آپ نے دوسرا مدنی مذاکرے کا ایک قصہ سنا جس میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یاد کے حوالے سے اور ہمیں بھی کیا قربانیاں دینی ہیں اس حوالے سے درس دیا جا رہا۔ تو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کے اندر ہمیں یوں سمجھیے کہ صحابہ اکرام علیہم الرضوان کی سیرتیں بیان کی جا رہی ہیں، صحابہ اکرام علیہم الرضوان کے انداز کو بیان کیا جا رہا ہے، آپ کے اخلاقیات کے پہلو اجاگر کیے جا رہے ہیں، آپ کے حوالے سے ہمیں کتابیں دی جا رہی ہیں، آپ کی سیرت کے حوالے سے سیرت کے پہلوؤں کو اجاگر کیا جا رہا ہے، ان کے واقعات کو بیان کیا جا رہا ہے، ان کی برکتوں کو بیان کیا جا رہا ہے، ان کی کرامات کو بیان کیا جا رہا ہے۔ جی ہاں، صحابہ اکرام علیہم الرضوان کی کرامات کو بھی بیان کیا جاتا ہے، ان سے برکتیں جو حاصل ہوئی ان کو بیان کیا جاتا ہے، اس کی تعریف دی جاتی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ اس چیز سے ہمیں کیا درس حاصل ہوتا ہے، یعنی ہم نے یہ واقعہ سن لیا تو اس واقعہ سننے کے بعد اس کے بعد بھی آگے کچھ کرنا ہے، یا ہم ایک واقعہ سنیں گے یا ہم ایک بات سنیں گے اور اس کے بعد پھر ہم اس پہ مطلب داد و تحسین کے نعرے بلند کر کر واپس چلے جائیں گے، یا اس سے کچھ سبق بھی حاصل کریں گے۔ صحابہ اکرام علیہم الرضوان کی سیرتوں کے پہلو سے ہم نے کیا سبق حاصل کیا، اور اس سبق حاصل کرنے کی طرف بھی دعوت اسلامی ہماری توجہ دلا رہی ہے۔ اور پھر آپ یوں دیکھیں، بزرگان دین رحمہم اللہ المبین کے ان ایام کو منانے کی بھی بہت ساری برکتیں ہوتی ہیں۔ ہمارا بچہ جو ہوتا ہے وہ آخر ان واقعات کو سننے کے بعد اس کی تربیت ہوا کرتی ہے، کوئی واقعہ یاد آتا ہے، بچوں کو بیان کیا جاتا ہے، بچے کوئی تہوار دیکھتے ہیں، اس تہوار کا اثر ان کے ذہن پر ہوتا ہے، پھر آہستہ آہستہ واقعات سمجھتے ہیں، پھر آہستہ آہستہ اس چیز کو قبول کرنا شروع کرتے ہیں، اور انہیں بہت ساری باتیں سمجھ میں آنا شروع ہو جاتی ہیں، وہ عمر شعور کی طرف بڑھ چکے ہوتے ہیں، اور اس کے بعد جا کر ان کی صورت ایسی بن جاتی ہے کہ وہ ان باتوں کو سمجھنے والے بن جاتے ہیں، اور اس کے اثرات معاشرے پر مرتب ہوتے ہیں۔ بھائی اگر ہم اولیاء کرام رحمہم اللہ السلام کے ایام کو منائیں، صحابہ کرام علیہم الرضوان کے ایام کو منائیں، یا ہم انبیاء کرام علیہم السلام کے یوم ولادت کو منائیں، تو کیا ہوگا؟ اس میں انہی کے واقعات بیان کیے جائیں گے، ان کے معاشرے پر پڑنے والے اثرات کو بیان کیا جائے گا، ان کے نیکی کی دعوت کے انداز کو بیان کیا جائے گا، ان کو برائی کے منع کرنے کے انداز کو بیان کیا جائے گا، ان کی زندگی کے واقعات کو، ان کی عبادت کے واقعات کو، ان کے زہد و تقوی کے واقعات کو بیان کیا جاتا ہے، ان کے معمولات کو بیان کیا جاتا ہے، ان کے اقوال بیان کیے جاتے ہیں، ان کے افعال بیان کیے جاتے ہیں، ان کی تدبیریں بیان کی جاتی ہیں، کس انداز سے، کس حکمت عملی سے وہ نیکی کی دعوت دیا کرتے ہیں، ان چیزوں کو سنبھالا کرتے، وہ دنیا کو مینج کیا کرتے، نیکی کی دعوت کس انداز سے دیتے، کھانے کا انداز کیا ہوتا، لباس کا انداز کیا ہوتا، کیا واقعہ ہوا، کبھی ایسا موقع ہوا تو انہوں نے کیا کیا۔ پھر ایسی چیزوں کے اثرات معاشرے پر پڑتے ہیں، بالخصوص بچوں پر یہ چیز پڑتی ہے، تو ایسے ایام اور اس طرح کے راتوں کے اندر اس طرح کے معاملات کو گزارنے کے فوائد حاصل ہوا کرتے ہیں۔ آج ہم بھی کچھ دیر میں امید ہے کہ نگران شورا بھی ہمارے سلسلے کے اندر شریک ہو جائیں گے، پھر ہمیں جو مدنی پھول ملے ہم اس کے بارے میں ذہن اپنا بنائیں کہ ان پھولوں سے ہم نے کیا چیز حاصل کی، ایک چیز کو سننے کے بعد اپنی سیرت کا حصہ بنایا یا نہیں بنایا،
اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی سمجھیں کہ وہ پہلو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں اپنے بزرگان دین رحمہم اللہ المبین کے بارے میں معلومات نہیں ہو پاتی. یعنی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہمیں صحابہ اکرام علیہم رضوان کے واقعات بھی معلوم نہیں ہوتے, صحابہ اکرام علیہم رضوان کی کنیت معلوم نہیں ہوتی, صحابہ اکرام علیہم رضوان کے القاب معلوم نہیں ہوتے. تو اب جب اس طرح کے سلسلوں کے اندر آتے ہیں یا ایسے کوئی اجتماعات منعقد کیے جاتے ہیں جس کے اندر صحابہ اکرام علیہم رضوان کا ذکر ہو, اور ہفتہ وار اجتماع جیسے دعوت اسلامی کے ہوتے ہیں, اس میں بھی آپ جو مستقل شریک ہونے والے اسلامی بھائی عاشقان رسول ہیں وہ محسوس کرتے ہوں گے کہ جب کوئی یوم آتا ہے تو خصوصیت کے ساتھ اس شخصیت کے متعلق, ان بزرگ کے متعلق مدنی پھول دیے جاتے ہیں, اور یہ بھی ہمارے سیکھنے کا ذریعہ بنتا ہے. تو اب اس طرح ان کے پہلو ان راتوں کے اندر جو چیزیں بیان کی جاتی ہیں اس سے فائدہ تو یہ بھی ہوتا ہے کہ یہ پہلو بیان کیے جاتے ہیں, اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی فائدہ ہوتا ہے کہ ہماری آنے والی جو ہماری نئی نسلیں جو ہوتی ہیں وہ نئی نسلیں ان سے مدنی پھول حاصل کر رہی ہوتی ہیں اور محبت بڑھتی ہے. اور یہ وہ حضرات ہیں کہ جن کا ذکر کرنے سے رحمت الہی نازل ہوتی ہے الحمدللہ عز و جل. تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے جیسے بھی ہمیں مدنی پھول دیے جائیں وہاں پر ہم یہ دیکھیں. اور مدنی انقلاب سلسلے کے حوالے سے یاد رکھیے, ہم آپ کے لیے جو مدنی انقلاب سلسلہ آئندہ لے کر آئیں گے اس میں دعوت اسلامی کے حوالے سے, دعوت اسلامی کے معمولات کے حوالے سے ہم آپ کو محرم الحرام کے معمولات کچھ دکھائیں گے. یعنی دعوت اسلامی کس انداز سے محرم الحرام گزارتی ہے. شیخ طریقت امیر اہل سنت کے مدنی مذاکرے بھی ہوا کرتے ہیں, پھر ہم نے اس میں آپ کے لیے انفرادی کوشش کے انداز کو بھی جمع کیا ہے. اور دعوت اسلامی کے اس انداز سے ہمیں کیا کیا چیزیں مل رہی ہیں, اس کا کیا آؤٹ پٹ مل رہا ہے, کس طرح ذہن بن رہا ہے, اس ذہن سازی کے کیا فوائد مرتب ہو رہے ہیں, راہ خدا عز و جل میں کس طرح عاشقان رسول سفر کر رہے ہیں وغیرہ وغیرہ. یہ ساری چیزیں ہم نے آپ کے لیے تیار کر رکھی ہوئی ہیں. اور اس کے مطلب ہم آپ کو آج شاید قافلوں کے مناظر تو نہ دکھا سکیں, یہ تیار ہو جائیں گے تو اس کے بعد ہم آپ کو دکھائیں گے کہ دعوت اسلامی کس انداز سے کوشش کر رہی ہے. آپ نے ہمارے سلسلے کے اندر ایک مرتبہ پہلے بھی دیکھا ہوگا کہ رمضان اعتکاف دعوت اسلامی کا وہ پہلے عام طور پر اعتکاف 10 دن کا کیا جاتا ہے. جی ہاں, سنت موقدہ علی الکفایہ جو اعتکاف ہے وہ 10 ہی دن کا ہے, اور اس کے علاوہ 30 دن کا اعتکاف بھی بعض صحابہ کرام علیہم رضوان فرمایا کرتے, اور سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے بھی ثابت ہے آپ نے 30 دن اعتکاف فرمایا. اور دعوت اسلامی میں الحمدللہ عز و جل شیخ طریقت امیر اہل سنت کی مدنی سوچ کی بدولت کئی عاشقان رسول آپ کو ایسے ملیں گے جو سال ہر سال سے 30 دن کا اعتکاف, جی پورے ماہ رمضان کا, یعنی 30 دن کبھی 29 دن کا بھی رمضان ہوتا ہے, پورے ماہ رمضان کا اعتکاف کرتے ہیں. یہ پورے ماہ رمضان کا اعتکاف کرنے والے عاشقان رسول پورے ماہ رمضان مسجد میں گزارنے کے بعد چاند راتوں کو بھی گھر نہیں لوٹتے, مدنی قافلوں میں سفر کے صورت میں یہ راہ خدا عز و جل کے مسافر بن جاتے. اسی طرح محرم الحرام کے اندر بھی ایک بہت بڑی تعداد دعوت اسلامی کے, یعنی آپ سمجھیں کہ بہت ہی کیسی تعداد ہے وہ ہم آپ کو آئندہ سلسلے میں انشاءاللہ عز و جل دکھانے کی کوشش کریں گے کہ کس انداز سے. وہ پوری تعداد تو ہم آپ کو دکھا نہیں سکیں گے, کچھ جھلک دکھائیں گے, اس سے آپ کو سمجھ سکیں گے کہ کتنے زیادہ عاشقان رسول اس وقت مدنی قافلوں کے اندر محرم الحرام کے اندر سفر کرتے ہیں. یعنی چھٹیاں ہوں تو مدنی قافلے کی سوچ دی, راہ خدا عز و جل میں کوشش کے لیے, بزرگان دین کے ایام ہوں ان کے ایصال ثواب کے لیے راہ خدا عز و جل میں سفر کا ذہن دیا. ہمارے عرس گزرا بھی دعوت اسلامی کے مرحوم مبلغ حاجی زمزم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا, ان کے اس پہ بھی مدنی قافلوں نے سفر کیا. تو دعوت اسلامی نے ان تمام مواقع کے اندر دین متین کو عام کرنے کے لیے رستے, یعنی یوں سمجھے کہ ہمارے لیے ہموار کر دیے کہ یہ موقع ہے, اس موقع پر ہم جمع ہوئے تو ہم راہ خدا عز و جل میں سفر کریں. تو دعوت اسلامی کے معاملات کس انداز سے گزرتے ہیں, محرم الحرام کے حوالے سے دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں کے اندر سفر کرنا, محرم الحرام کے اندر دعوت اسلامی کی طرف سے لازمی بات ہے دعوت اسلامی
تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر تحریک ہے۔ تو اب تبلیغ قرآن و سنت کی اس تحریک نے کس انداز سے دین متین کے لیے کوششیں کی، ہم اس کی کچھ جھلک دکھائیں گے کہ دعوت اسلامی کس انداز سے اس طرح کا یہ مہینے کے اندر کوشش کر کیا کیا کام کرتی ہے، وہ ہم نے کچھ تیار کیا ہوا ہے۔ اس میں شیخ طریقت امیر السنت کے مدنی مذاکروں اور یہاں کے معمولات کو بھی ہم آپ کو کچھ دکھانا چاہیں گے، پھر آپ بھی ذہن بنائیے کہ آپ بھی آ جائیے، یہاں آ جائیں، 12 دن کے لیے یہاں پر آ جائیے، اور جو جدول یہاں پر دیا جائے اس کے مطابق اپنے ایام گزارے، اور ان ایام کے اندر ہم کچھ سیکھ لیں، اور ساتھ ہی ساتھ ہم دعوت اسلامی کے مطلب یہ سمجھیں کہ ہم یہ دعوت اسلامی کا مدنی انقلاب دیکھیں کہ یہ چیز ہوگی، یہاں یہ ہو رہا ہے، فلاں کام ہو رہا ہے، بڑا اچھا کام ہو رہا ہے۔ اچھے کام کو اچھی نیت سے سراہنا یقیناً کار ثواب ہے، بہت اچھی بات ہے، نیک کام کی بھی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے، اور اچھی نیتوں سے حوصلہ افزائی کریں گے تو ثواب کے حقدار بھی بنیں گے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کا عملی کردار کیا ہونا چاہیے، اس پر ہمیں غور کرنا ہوگا، اور ساتھ ہی ساتھ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے حوالے سے بھی جو پہلو بیان کیے جائیں اس پر بھی ہمیں غور کرنا ہوگا۔ جیسے صورت بنے گی انشاءاللہ عز و جل، ہم نگران شورا کے مدنی پھول لیں گے۔ آئیے امیر اہل سنت کا ایک گلدستہ محرم الحرام کے حوالے سے ہم مزید دیکھتے ہیں۔ حضرت صاحب سے میرا سوال ہے کہ ماہ محرم میں جو عموماً کھچڑا پکایا جاتا ہے، اس کی اصل کیا ہے؟ کھچڑا کیسے رائج ہوا، شاید یہ اگر پوچھنا مقصود ہے۔ اب یہ تاریخ کا واقعہ ہے کہ جب معرکہ کربلا ختم ہوا، یزیدی لشکر جو تھا انہوں نے اپنے مقتولوں کو دفن کر لیا، اور اہل بیت اطہار کے نوشگفتہ پھولوں کو، ان کے جوانوں کو اور شہیدوں کو یوں بے گور و کفن چھوڑ گئے۔ یہ جب وہاں سے کوچ کر گئے تو قریبی کوئی گاؤں، غالباً مقام غادریہ یا بہرحال کسی قریبی گاؤں سے کچھ لوگ وہاں آئے، اور انہوں نے اہل بیت اطہار کے جو شہداء تھے ان کی تدفین کی، اور ان کے ایصال ثواب کے لیے کچھ اناج، چاول، گیہوں، کڑک جس کو آپ بولتے ہیں، کچھ دالیں، اس طرح مکس کر کے کوئی غذا تیار کی، تو وہ کھچڑا سا بن گیا یا کھچڑا ہی بن گیا۔ تو وہ کھچڑا انہوں نے ایصال ثواب کے لیے پکایا تھا۔ یہ تاریخ کا واقعہ ہے، اور ایصال ثواب کی اصل شریعت میں موجود ہے، ایصال ثواب کرنا جائز ہے۔ دعائے مغفرت بھی ایک طرح سے ایصال ثواب ہی ہے کہ مرنے والے کو بعد میں فائدہ پہنچایا ہم نے۔ دیکھا جائے تو یہ نماز جنازہ اگرچہ فرض کفایہ ہے، لیکن ہے ایک طرح کا ایصال ثواب ہی، کیونکہ وہ نماز جنازہ سے مرنے والے کو فائدہ پہنچتا ہے، اس میں دعا مانگی جاتی ہے، بلکہ خود نماز جنازہ کے اندر دعا مانگی جاتی ہے۔ تو یہ ہے اصل کھچڑے کی ایک تاریخی مطلب بات۔ اگر بالفرض اصل نہیں بھی ہے، چلو نہیں ہے اصل، یہ واقعہ بھی چلو ہم آپ ریفیوز کر دو گے بھائی تاریخ کا پتہ نہیں کیا ہے اور کیوں ہے، چلو ہوگا۔ تو کھچڑے میں مختلف اناج ڈالے جاتے ہیں، گوشت ڈالا جاتا ہے، پھر گھی، تیل، مسالہ وغیرہ ڈال کر ایک غذا پکائی جاتی ہے، ٹھیک ہے نا، اس کو کھچڑا بولتے ہیں۔ اب بولو کہ آپ ثابت کرو، تو پہلے میں آپ کو بولوں گا کہ آپ کی بریانی ثابت کرو، پھر میں کھچڑا ثابت کرتا ہوں۔ آپ ایڑی چوٹی کا دور لگائیں، ادھر سے لے کر زمین سے پھدک کر آپ بادلوں سے ٹکرائیں پھر گرے، آپ بریانی قرآن و حدیث سے ثابت نہیں کر سکتے۔ کر سکتے ہیں تو میں بیٹھا ہوں، کوئی مجھے ثبوت دے دے کہ وہ بخاری شریف کی فلاں روایت میں بریانی کا تذکرہ ہے، تو ضعیف حدیث سے ہی ثابت کر دیں کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یا کسی صحابی نے بریانی کھائی تھی، جو مروجہ بریانی ہم کھاتے ہیں، کبھی بھی آپ ثابت نہیں کر سکتے۔ تو جو اصل بریانی کے وہ کھچڑے کی بریوں اپنے طے کر لیں گے۔ آپ کی بریانی جب آپ کو اچھی لگتی ہے تو ہم شہدائے کربلا کے ایصال ثواب کے لیے کھچڑا بنائیں تو آپ کو کیوں اچھا نہیں لگتا؟ ٹھیک ہے، آپ کو نہیں بھاتا، آپ کا پیٹ خراب ہے، اس کو ہضم نہیں کر سکتا، تو آپ نہ کھائیں، ہمیں تو کھانے دیں۔ تو انشاءاللہ حسن عقیدت سے اہل بیت اطہار کے نام پر پکا ہوا کھچڑا کھائیں گے تو پیٹ کا درد بھی انشاءاللہ دور ہو جائے گا۔ ایک طبقہ ہے جو اس طرح کھچڑا بناتا ہے باپا، جس سے سڑکیں بند ہو جاتی ہیں، گلیوں پر کناتے لگا دیتے ہیں، سڑکیں کھودتے ہیں، اور طرح طرح کے ایسے معاملات کرتے ہیں جس پر مطلب کہ واقعیتاً کسی کو انگلی اٹھانے کا موقع ملتا ہے۔ کیا ہی بہتر ہو کہ یہ ایصال ثواب کے لیے جو کھچڑا بناتے ہیں ان کے لیے کچھ مدنی پھول آپ ارشاد فرما دے کہ بنائیں، مگر اس انداز سے بنائیں تاکہ وہ شریعت کے دائرے میں رہ کر بنے، اور جو مقصد ثواب حاصل کرنا وہ ہمیں نصیب ہو سکے۔ کیونکہ عامہ تلف نہیں ہونے چاہیے اس میں۔ اب چاہے وہ کھچڑا پکائیں
चाहे जश्न विलादत मनाएं। तो बहरहाल ये कि इसमें गलियां बंद कर देना, फिर रात भर उधर शोर मचाना और जोर जोर से कहके लगाते हैं, और जनाबे वाला बड़े बड़े बल्ब रोशन करते हैं। वो बल्ब रोशन भी कैसे करते हैं? कुंडे मारे, तो ये कुंडा नाजायज। फिर कैसेटें चलाते हैं और सारी रात तो इतना शोर। भैया ठीक है नात शरीफ बजाते हो, लेकिन तो पता है कि तिलावत भी जोर से नहीं कर सकते जबकि किसी की नींद में खलल पड़ रहा है। न तिलावत कर सकते हैं, न जिक्र अस्कार कर सकते हैं, न नात शरीफ पढ़ सकते हैं, न मनकबत पढ़ सकते हैं, जिससे लोगों को तकलीफ हो, किसी की नींद खराब हो, किसी की इबादत में खलल हो, कोई नमाज पढ़ता है उसको तकलीफ हो, तो जोर से तिलावत भी जहाँ मना है। तो वहाँ ये आपका मतलब ये नहीं कि इस तरह नियाज करना कैसे, मतलब इन्हें इसकी इजाजत मिलेगी। अब नियाज बेशक करें, जितना करते हैं इससे अल्लाह ताला आपको और दे, 10 देंगे अगर आशूरे की निस्बत से करते हैं, अल्लाह इतना दे कि आप 110 देंगे करें, और बरकत दे अल्लाह ताला। लेकिन इसको किसी को भी तकलीफ ना हो। तो अब नियाज पहले तो करना काहे के लिए? वाह वाह होगी, ओ बड़ा उम्दा खिचड़ा पका था, तो ये तारीफें सुनने के लिए करना है या अल्लाह तबारक व तआला को राजी करने के लिए करना है? सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। हमारे साथ इस वक्त निगरान शुरा भी उम्मीद है आ चुके होंगे। माशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं इमाद भाई? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। ऐसा आप खैरियत से? रब्बे करीम की करोड़ा करोड़ रहमत है। माशाअल्लाह। दुआ करें कि दुनिया और आखिरत दोनों अच्छी हो जाए। आमीन आमीन। आप भी यही दुआ फरमा दीजिए। बापा से एक दिन किसी ने पूछा था कि आप कैसे हैं, तो फरमाया था खौफज़दा। एक दिन अर्ज़ की गई आपकी तबीयत, मतलब आप कैसे हैं, तो फरमाया जब से पैदा हुआ हूँ तब से सलामती के साथ वक्त नहीं गुज़रा। यानी सलामती उसी के लिए जिसका बग़ैर गफलत के वक्त गुज़र गया। ये कैफियत होती है, अपनी कैफियत आपके सामने ही आती है। उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु के हवाले से दावत इस्लामी के शाती इदारे मकतबतुल मदीना ने हमें शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत का रिसाला करामात उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु भी दिया। जी जी। तो आम तौर पर हमारे यहाँ वैसे एक वो रुझान जो होता है वो करामत के हवाले से ऐसा होता है कि ज़हन नहीं बना होता कि सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान और करामात, और इसमें इस मौजू को हाईलाइट किया गया। ये यूँ समझे कि हमारी तवज्जो इस तरफ दिलाई गई। तो सीरत के बहुत सारे ऐसा लगता है पहलू होते हैं, करामात भी हो गए, इसके साथ साथ इनके वाक़यात भी हो गए, और दीगर कई चीज़ें शामिल होती हैं एक फ़र्द के साथ। आप इस हवाले से क्या फरमाएंगे कि एक सीरत के क्या क्या पहलू होंगे उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु के जो हमारे लिए मदनी फूल हासिल करने का सबब बने? इस वक्त मेरे सामने मकतबतुल मदीना की मतबूआ अल्लाह वालों की बातें हैं, और इसमें कई सहाबाए किराम अलैहिम रिदवान का ज़िक्र मुबारक है। ये किताब है, और इसी में सैयदना उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जहाँ बयान है, सफ़ा नंबर 130 से शुरू होता है। माशाअल्लाह। तो इसमें आपके सवाल का जवाब यहाँ मौजूद है माशाअल्लाह कि सैयदना अमीरुल मोमिनीन उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के लिए, उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अल्लाह के लिए कमाल इनकिसारी के साथ इज़हार बंदगी करने वाले, ज़ुन्नुरैन जिसका कई दफ़ा बयान भी हो चुका, लक़ब पाने वाले, खौफ खुदा रखने वाले, राह खुदा में 2 मरतबा हिजरत करने वाले, माशाअल्लाह, दोनों क़िबलों यानी बैतुल मुक़द्दस और खाना काबा की तरफ नमाज पढ़ने का शर्फ हासिल करने वाले, मुसलमानों के तीसरे अज़ीमुश्शान खलीफा। नीज़ ये कि इनका शुमार अल्लाह ताला के उन इबादत गुज़ार बंदों में होता है जो सारी रात अल्लाह ताला की बारगाह में सजदा और क़याम की हालत में रहते, आखिरत से डरते और अपने रब अज़्ज़ा व जल्ला की रहमत की आस लगाए रखते हैं। आपकी खुसूसी सिफ़ात में सखावत व हया, खौफ खुदा और रहमत खुदावंदी की हमेशा उम्मीद रखना शामिल हैं।
دن سخاوت اور روزے کی حالت میں گزرتا تو رات بارگاہ خداوندی میں سجدہ و قیام میں کٹ جاتی۔ تو یہ ابتدائی چند مدنی پھول جو ایک ہی صفحے پر لکھے گئے، ورنہ آپ کے جو سیرت مبارکہ کے جو بخصوص جو آپ کی سیرت کو جو یاد کیا جاتا ہے وہ عموماً آپ کی سخاوت کے متعلق آپ کے بڑے واقعات ملتے ہیں، کیونکہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ مال و اسباب سے نوازا تھا، تو آپ نے اس مال و اسباب کو راہ خدا میں خرچ کیا، اور جو خرچ کیا وہ آپ نے خرچ کیا، اور یوں سمجھیے کہ اس پر سرکار صلی اللہ تعالی وسلم نے کیسی کیسی دعائیں تھی، سب کتابوں میں لکھا ہوا، جنت کی بشارتیں ملی۔ ساتھ ہی آپ کے سیرت میں ایک بہت پیارا موضوع بنتا ہے، وہ حیا، یعنی یوں سمجھیے کہ گھر مکان کے اندر غسل خانہ ہے، مکان خود دروازے والا، مکان کے دروازے بند، پھر غسل خانہ مکان کے اندر، پھر غسل خانے میں جا کر کبھی ایسا نہیں ہوا کہ آپ نے غسل اس طرح کیا ہو کہ آپ نے جسم کے سارے کپڑے اتارے ہوں، حتیٰ کہ تہبند باندھ کر آپ کا غسل کرنے کے واقعات ملتے ہیں، اور یہ آپ کے کمال درجے کی حیا کے باب میں آتا ہے، اور مورخین لکھتے ہیں کہ یہ اس طرح کے ایسی حیا کے واقعات ہیں کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت میں سب سے زیادہ پے کرے شرم و حیا اور معزز و مکرم عثمان بن عفان ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو یہ جو اماد بھائی مسئلہ یہی ہے کہ اس وقت جو جس چیز کا خاص بیان کرنا ہے وہ حیا ہے، یعنی کہ ایک شخص با وقت غسل اپنی کس قدر حیا کا اظہار کرتا ہے کہ جبکہ اسے کوئی نہیں دیکھ رہا غسل خانے میں، ہر ایک کو اس کی کیفیت اور وہاں کا ماحول اندازہ ہوتا ہے۔ اس دور میں جبکہ لوگوں کے سامنے حیا نہیں کرتے، اس طرح کے کھیل تماشے اور سی سائٹ پر، سوئمنگ پولز پر، اسپورٹس کے نام پر، فیشن کے نام پر مرد حضرات، یعنی عورتوں کا تو یا میں ذکر ہی کیا کروں، جن کو اپنے جسم چھپانے کی جو تعداد ہے ہوش ہی نہیں ہے، ان کے بازو ہوں یا گلا ہو یا سینہ ہو یا جسم کے وہ اعضاء جن کا چھپانا ان پر فرض ہے، بال ہیں، تو اس طرف تو ان کی توجہ ہی نہیں ہے نا۔ وہ اللہ کرے کہ یہ اگر سن رہی ہوں اور ان کو کچھ اللہ تعالیٰ ہوش کے اور عقل کے ناخن عطا فرما دے کہ جس عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہم ذکر مبارک کر رہے ہیں، ان کے بارے جن کے بارے میں خود سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس طرح فرمائے کہ میں اسے حیا کیوں نہ کروں جسے فرشتے حیا کرتے ہیں۔ تو آج کے اس دور میں اماد بھائی اگر یہ جو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاکیزہ اور مبارک سیرت کا جو یہ پہلو ہے وہ ہے حیا، شرم، اور بڑے معزز اور بڑے باوقار شخصیت کے ساتھ آپ رہے۔ آپ کو یاد ہوگا جب بیت رضوان کا واقعہ ہوا تو ان کا جو نام کا انتخاب ہوا، تو چونکہ اس وقت کفار مکہ میں بڑے معزز ترین قبیلے میں بڑے معزز ترین، اور یہ مطلب ایکسپیکٹ نہیں تھی کہ یہ جائیں گے تو ان کے ساتھ کوئی بدتمیزی یا ان کے ساتھ کوئی بے رخی کا انداز اختیار کرے گا، یہ ایسی شخصیت تھے اور وہ گئے تھے۔ اور آپ دیکھیے کہ یہ ایسی باوقار شخصیت تھے کہ ان کو باقاعدہ کفار مکہ نے کہا کہ آپ آئیں تو آپ ابرا کر لیجئے، مگر سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو انہوں نے آنے نہیں دیا، مگر چونکہ ان کا ذہن چل کا تھا کہ میں نے تو چل ہونا ہے، سبحان اللہ، تو انہوں نے سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کو چھوڑ کر عمرہ نہیں کیا۔ تو وہ ایک مقام و مرتبہ جو وہاں پر ظاہر ہوتا ہے، اور پھر صحابہ کرام علیہم رضوان میں خود بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں جو مقام و مرتبہ تھا کہ یہ وہ مبارک ذات ہیں جو اس بیعت رضوان کا سبب بنے، جس کا ذکر قرآن پاک کے سورہ فتح میں موجود ہے۔ اس کا سبب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنے۔ یہ وہ ہیں جن کے بارے میں خود سرکار نے فرمایا کہ یہ ہاتھ میرا، یہ ایک ہاتھ فرمایا یہ ہاتھ عثمان کا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ جن کی شہادت کی افواہ پر صحابہ کرام علیہم رضوان نے گویا کہ اس بات پر بیعت کی کہ
کہ ہم شہید ہو جائیں گے لیکن میدان سے نہیں بھاگیں گے. تو یہ ان کا مقام مرتبہ جو بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالی وسلم میں اور خود بارگاہ الہی عز و جل میں جو ان کا مقام و مرتبہ قرآن مجید کی آیتوں میں بعض آیتیں ایسی ہیں جن کے شان نزول میں ان کا ذکر کیا جاتا ہے کہ اس میں ان کے متعلق ارشاد فرمایا گیا ہے. پھر آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی 2 شہزادیاں ان کے وہ نکاح میں آنا، تو یہ بہت سارے واقعات ہیں. اس میں بالخصوص ایک حیا کا کانسیپٹ ایسا ہے کہ جس کو آج ہم سب کو لینا چاہیے. آج کے اس دور میں جہاں گھنٹوں لوگ باتھ روم میں وقت گزارتے ہیں، پتہ نہیں کیا کرتے ہیں باتھ روم میں، کچھ سمجھ نہیں پڑتی، اور طرح طرح کے باتھ روم کے اندر انہوں نے ساز و سامان لگائے ہوئے ہوتے ہیں. دیکھیں ناجائز و جائز و ناجائز، حرام و حلال پر بحث نہیں ہے، اور ہر چیز اس پر بحث کی بھی نہیں جاتی. بعض چیزیں مطلب کہ انسان اخلاقی طور پر اس پر غور کرتا ہے، سوچتا ہے، مینرز کے حوالے سوچتا ہے، اور اپنی زندگی مختصر زندگی کے حوالے سوچتا ہے کہ مجھے وقت کہاں زیادہ گزارنا ہے. یعنی اس وقت اس نازک دور میں عماد بھائی لوگوں کے پاس مسجد میں گزارنے کے لیے اتنا وقت نہیں ہے جتنا باتھ روم میں گزارنے کے لیے وقت ہے. اگر آپ کسی کو پوچھیں کہ آپ نے روز کا 1-1.5 گھنٹہ مسجد میں گزارا تو وہ شاید منع کر دے گا، لیکن 1-1.5 گھنٹہ باتھ روم میں گزارنے کے لیے، یا 1-1.5 گھنٹہ سوئمنگ پول کے اندر گزارنے کے لیے، 1-1.5 گھنٹہ 2 گھنٹے اتنی ران نظر آنے والی شارٹس پہن کر سپورٹس پہ گزارنے کے لیے وقت ہے. مگر اس قوم کے پاس وقت نہیں، تو نماز کے لیے مسجد میں آنے کا وقت نہیں، مسجد میں دل نہیں ہے، باتھ روم میں بیٹھے رہیں گے. ایسا آپ کی اس بات سے ایک بات یہ بھی سمجھ میں آ رہی ہے کہ جہاں پر آپ نے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیا کا تذکرہ کیا، وہاں آپ یہ مدنی پھول دے رہے ہیں کہ ہم اپنی حیا کو بھی دیکھیں. یعنی تقابل آپ نے کیا، اگرچہ اس کا وہ یوں تقابل مجھے نہیں کہنا چاہیے کہ اس میں تو کوئی تقابل بنتا ہی نہیں ہے. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شان ہے اور ہمارا جو حال ہے، تو آپ نے یعنی ایک سیرت سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ سیرت کا کوئی گوشے کا کوئی مدنی پھول ہمارے سامنے آئے تو اس سے ہمیں کیا مدنی پھول لینے چاہیے، ہمیں اس انداز سے سیرت دیکھنی چاہیے. دیکھیں صحابہ کرام علیہم رضوان یہ وہ ذات مبارکہ ہیں جن کے بارے میں خود سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اس طرح کا ارشاد جیسے ملتا ہے کہ مطلب جو ان میں سے کسی ایک کی پیروی کر لے گا ہدایت پا جائے گا. اور پھر حیا، یعنی جس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے الحیاء شعبۃ من الایمان، کہ حیا یہ ایمان کا شعبہ. یعنی یہ جو روایت جو مجھے یاد پڑتی ہے، آپ غور کر لیجئے گا کہ جیسے کہ ایمان کے یہ بھی شعبے، ایمان کے یہ بھی شعبے، ایمان کے یہ بھی شعبے، پھر فرمایا حیا بھی ایمان کا ایک شعبہ ہے. یہاں حیا کا خاص ذکر کیا گیا. جیسے 2 5 10 افراد بیٹھے ہوئے ہیں، تو بھائی آپ سب کی میرے گھر پہ دعوت ہے، ہاں عماد بھائی آپ بھی ضرور آئیے گا. اب عماد بھائی کا خاص نام لینا، یہ عماد بھائی کی ایک طرح سے الگ سے اہمیت بیان کرنا ہوگا. جن 10 کو میں نے دعوت دی ان 10 میں عماد بھائی موجود تھے، لیکن پھر 10 کو دعوت دینے کے بعد یہ کہنے عماد بھائی آپ بھی ضرور آئیے گا، تو آپ مطلب ایک نوٹس ہے نا. تو یہ ایمان کے شعبے ہیں. اور پھر ایک اس میں حیا بھی ایمان کا ایک شعبہ، مگر الگ سے حیا کا بیان کیا گیا کہ الحیاء شعبۃ من الایمان، کہ حیا بھی ایمان کا ایک شعبہ ہے. حیا ایمان سے، اور مطلب جس میں جتنی حیا و شرم ہو وہ جتنی بڑے خیر ہے، اور جس میں حیا نہیں اس کو جو جی چاہے گا. آج جو ہمارے یہاں جو بربادی ہے نا، وہ شرم و حیا کا اٹھ جانا ہے. مطلب نہ بیوی کو شوہر کے آگے شرم و حیا رہی، نہ اولاد کو ماں باپ کے آگے شرم و حیا رہی، نہ پڑوسی کو پڑوسی کے آگے شرم و حیا رہی، نہ بہن کو بھائی کے آگے شرم و حیا رہی، نہ بھائی کو بہن کے آگے شرم و حیا رہی ہے. آپس کی گفتگو کے انداز، کھیل تماشوں کے انداز، رشتہ داروں میں شرم و حیا نام کی کوئی چیز نہیں ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ پہلے مطلب کہ کوئی بڑی بڑھیوں کے آپ غور کر لیں واقعات، تو وہ ان کے بارے میں جو ذکر ہم سنتے رہتے ہیں، آج سے 60-70 سال پہلے آپ چلے جائیں تو بڑی بڑی بوڑھیاں بھی کوئی غیر مت گھر میں آ جاتا تو چہرے پر وہ پلو ڈال لیا کرتی تھیں کہ کوئی، آپ کو یاد ہوتا ہوگا اس طرح، مطلب سنتے دیتے پتہ چلتا رہتا تھا. مگر اب تو ایسا نہیں ہے نا. اب تو مطلب کہ وہ انٹی خطرے کی گھنٹی بنی ہوئی ہوتی ہے، اسی کو شرم و حیا کا مطلب نہیں ہوتا. وہ جتنی وہ بوڑھی ہو رہی ہوتی ہے وہ سمجھتی ہے کہ میں جوان بن جاؤں. تو اتنی فیشن نے ہماری حیا کو نقصان پہنچایا، ماڈرنزم نے ہماری حیا کو نقصان پہنچایا،
تعلیم کے نام نے ہماری حیا کو نقصان پہنچایا. یہ خود الیکٹرانک میڈیا جس پر آج آپ اور میں ایک دوسرے سے بات چیت کر رہے ہیں, اس نے کس قدر حیا کو نقصان پہنچایا. اللہ مدنی چینل کو سلامت رہے کہ جو آمین آمین. اس حیا کو بچانے کی کوشش کر رہی ہے. جو اب رہے کہ مطلب کیا کریں, اب یہ بھی نہیں یہ کہو کہ حیا کا جنازہ نکل گیا تو پتہ نہیں کب کے نکل گیا ہے. تو یہ کیفیت ہے. تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت کا یہ جو پہلو ہے نا, حیا, شرم, نرم دلی, یہ اس کی بہت حاجت ہے ہمارے معاشرے کو. اس طرف رجحان نہیں ہے لوگوں کا. اور یعنی آپ نے ایسا موضوع لیا کہ ان کی سیرت کا وہ موضوع لیا کہ جس کی طرف ہماری توجہ نہیں ہے تو توجہ چلی جائے. توجہ جانی چاہیے, کیونکہ آپ کی سخاوت عموماً بڑی بوڑھیاں یا ماں باپ یہ کہتے ہیں اللہ تجھے عثمان غنی کا خزانہ دے. ہمیں چاہیے بھی وہ چیز جو ہمارے نفس کو بھاتی ہو. اماں جان بول دو نا کہ اللہ تعالیٰ تجھے حضرت عثمان غنی کی حیا نصیب کرے. اس حیا کا صدقہ نظر, مالی دولت پر ہی نظر ہے. عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا خزانہ چاہیے. کبھی عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت کا بیان کیا, آپ کی عبادت کا بیان کیا, جو ایک ایک رات میں پورا قرآن ختم کرتے تھے. اس قرآن کا بیان کیا جو مصحف قرآن شریف جو آج ہم پڑھ رہے ہیں, اس کو جمع کرنے والے اور اس کو ایک پر لانے والے امت کو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. جامع القرآن جنہیں کہا جاتا ہے. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مال ہی نظر آتا ہے, ان کی سخاوت نظر نہیں آتی, ان کی دیانت نظر نہیں آتی. جب جمعہ کا خطبہ دیتے امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اس وقت انتہائی کم قیمت کا لباس ان کے بدن پر ظاہر ہو رہا ہے. یہ کم قیمت لباس آپ کو نظر نہیں آ رہا, ان کی سادگی نظر نہیں آ رہی, ان کا راہ خدا عز و جل میں ڈٹ جانا یہ نظر نہیں آ رہا, اس دین اور اسلام کے لیے خدمت کرنا نظر نہیں آ رہا. ان کی تجارت نظر آ رہی ہے مگر ان کی سخاوت نظر نہیں آ رہی. ان کا مال و دولت نظر آ رہا ہے مگر راہ خدا میں لٹانا نظر نہیں آ رہا. ان کے مطلب کہ وہ بہت سارے سیرت کے پہلو ہیں کہ اس قدر تجارت پر رہنے کے باوجود بھی ان کا راہ خدا عز و جل میں سفر کرنا, ہجرت کرنا اور پھر میدان جہاد میں سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ ٹھہرنا, یہ ساری چیزیں نظر نہیں آ رہی. ایسا ابھی آپ نے یہ فرمایا کہ ان کی سیرت کے بہت سارے پہلو ہیں, تو کیا یہ اچھا ہو کہ آپ ان کی سیرت کے کچھ پہلو ہمیں بیان کر دیں اور اس کے حوالے سے ہمیں مدنی پھول بھی ملے. میں بالخصوص جو آج میرا جو ذہن تھا, یہ تو خیر ان کی ایک ابتدائی جیسا کہہ رہے ہیں کہ ابتدائی آتا, اور ہر موضوع اپنے اندر پورا ایک بیان رکھتا ہے. ہر مبلغ اس بات کو سمجھ سکتا ہے کہ ان کی سخاوت لے لیجئے, ان کی وہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جو ان کو قرب حاصل تھا وہ لے لیجئے, تو یہ سارے. لیکن آج جو بالخصوص جو مطلب کہ ان کی جو مبارک سیرت کا جو پہلو میرے ذہن میں تھا وہ تھا آپ کے دور خلافت کے واقعات. عموماً اس طرح کے واقعات یہ ہمارے اتنے پیش نظر نہیں رہتے. تو اگر آپ کہیں تو میں انشاءاللہ تعالی ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کو ان کی جو مبارک سیرت ہے, ان کے دور خلافت کے جو واقعات ہیں کہ اسلام نے ان کے دور خلافت میں کتنی تیزی کے ساتھ ترقی کی, سبحان اللہ, اس پر کچھ عرض کرنے کی کوشش کروں. یعنی اب یوں سمجھے کہ آپ ایسا ہمارا موضوع یہ ہو گیا کہ حضرت عثمان غنی کا دور خلافت, اور اس حوالے سے آپ ہمیں مدنی پھول دے دیجئے. کیونکہ یہ تھوڑا سا وہ اتنا نمایاں نہیں ہو سکا. جی جی بالکل. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت بڑا نمایاں ہے, صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت بھی بڑا نمایاں ہے. اور آپ دیکھ لیجئے کہ یہ شروع سے انہوں نے جیسے کہ وہ لکھنا پڑھنا سیکھ لیا تھا. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شروع سے ہی لکھنا پڑھنا سیکھ لیا تھا. لہذا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں بھی فتویٰ وغیرہ کے حوالے سے لکھنا کرنا وغیرہ پر بھی آپ کی بڑی ذمہ داری تھی, بڑا قرب حاصل تھا. حتیٰ کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں جو ان کی جو شورا بنی ہوئی تھی, اس کے انتہائی اہم ترین رکن میں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام تھا. اور حتیٰ کہ جب اس فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہادت ملی, جب اس نے جو حملہ کیا آپ نماز کی حالت میں, تو جس وقت آپ نے جو شورا بنائی, وہ شورا
تو ان کے نام لیے تو غالباً 6 وہ بھی عشرہ مبشرہ سے لیے. تو وہ جب شورا بنی کہ یہ مطلب خلافت کا جو معاملہ تھا یہ ان کے اوپر چھوڑ دیا گیا تھا. تو ان میں جو نام میرے سامنے تھے ان میں ایک نام تو تھا سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، مولا مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم، سیدنا زبیر بن عوام، سیدنا طلحہ بن عبید اللہ، سیدنا سعد بن ابی وقاص اور سیدنا عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کے نام یہ کتابوں میں بیان کیے جاتے ہیں. اب میری جو ناقص معلومات ہیں نا میرے مدنی چینل کے ناظرین، وہ یہ ہے کہ جب ہمارا جو نوجوان ہے نا، ہمارے نوجوان کو یہ دیکھا جا رہا ہے کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کے ساتھ ساتھ ہمارے صحابہ کرام علیہم رضوان کی سیرت کا بھی اتنا اندازہ نہیں ہے. یعنی ایک استاد نے اپنے درجے میں، یہ کالج کا ایک واقعہ ہے، ایک ٹیچر نے اپنی کالج کی کلاس میں اسٹوڈنٹ سے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات امہات المومنین کے متعلق سوال کیا کہ کتنی تھی، نہیں پتا تھا. حتیٰ کہ اچھا کسی ایک کا نام بتا دیں. اب وہ شاگرد ایک دوسرے کا منہ دیکھیں، ایک کا نام تک نہیں پتا تھا. ایک نے ہاتھ اٹھایا تو استاد کے چہرے پر تھوڑی سی چمک آئے گا، یار چلو اتنی بڑی کلاس میں کوئی ایک تو ہے جس کو ایک نام تو آتا ہے. آپ کو یقین آئے نہ آئے، میں نے کتاب میں پڑھا ہے، اس بتانے والے نے نام بتایا، سر فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور وہ صاحب جو تھا، سر جو تھا، وہ سر پر ہاتھ رکھ کے بیٹھ گیا. بولا بدبخت، تو آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بیٹی حقیقی شہزادی کو کس طرح پکار رہا ہے؟ یہ تو آپ کی شہزادی تھی، بیٹی تھی. ارے سر سوری سر سوری، مجھے تو پھر کوئی نام یاد نہیں ہے. ارے لیا بھی تو کیا نام لیا اور کس طرح نام لیا؟ اب وہ ٹیچر جو تھا اس نے تھوڑا سا وہ ٹویسٹ لیا، کہا یہ فلاں جو ملک کی جو فٹ بال ٹیم ہے اس کے کیپٹن کا نام کیا ہے؟ سب نے نام لے لیا. فلاں جو اس کی کرکٹ کی ٹیم ہے اس کے کھلاڑی کا نام کیا؟ سب نے نام لے لیا. ایون کہ وہ ٹیچر جب وہ نام ریپیٹ کرتا نا تو ریپیٹ کرتے وقت اس ٹیچر کی پروننسیشن جو تھی اس کے نام کی پراپر نہیں تھی، تو اسٹوڈنٹ سر کی پروننسیشن صحیح کرتے تھے کہ سر یہ نام یوں نہیں یوں ہے، سر یہ نام یوں نہیں یوں ہے. اور اس نے پھر جو کلاس لی بولا بدبختو، تمہیں کرکٹ کے کھلاڑیوں کا، تمہیں فلموں کے ایکٹروں کا نام یاد ہے، تمہیں فلموں کے نام یاد ہیں، تمہیں سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت پاک کے یہ نمایاں پہلو یاد نہیں ہے. ایون کہ صحابہ کرام علیہم رضوان کے بارے میں بھی ہماری نسل نہیں جانتی، ہماری قوم نہیں جانتی کہ خلفائے راشدین ہم کہتے ہیں، شاید ایک تعداد ہوگی جو خلفائے راشدین کے نام نہیں جانتی ہوگی. ارے ایک جو مذہبی ماحول کے قریب آتے ہیں، بیٹھتے ہیں، سنتے ہیں، مدنی مذاکروں میں شرکت کرتے ہیں، مدنی چینل دیکھتے ہیں، یا مطلب کسی طور پر بھی ان کا مذہبی حوالے سے کیپ اینڈ ٹچ ہے، وہ کچھ نہ کچھ معلومات رکھتے ہیں. ورنہ ایک تعداد ہے جو خلفائے راشدین، یہ خلفائے راشدین جو لفظ ہے نا، خلفائے راشدین، جی یہ بھی شاید کو نام سمجھتے ہوں گے کہ یہ خلفائے راشدین کیا ہیں. نہیں ایسا آپ کہہ رہے کہ نہیں پتا ہوگا، پتہ ہونا چاہیے ایسا. بالکل پتہ ہونا چاہیے، اس کا انکار نہیں ہے، مگر نہ پتہ ہونے کی وجہ یہی ہے کہ اس طرف رجحان نہیں ہے. ہماری جو اسلام کی تاریخ ہے، اسلامی جو ہسٹری ہے، اس کے بارے میں پتہ نہیں ہے. امریکہ کیسے دریافت ہوا، برطانیہ میں کیا ہوا تھا، فلاں ملک میں کیا ہوا تھا، فلاں ملک کا انقلاب کیسے آیا تھا، فلاں نے یوں کیسے کیا تھا، تو فلاں نے سمندر کیسے پار کیا تھا، فلاں نے پہاڑ کی چوٹی کیسے پار کی تھی، سب پتہ ہے. نہیں ہے پتہ تو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں علم نہیں ہے، صحابہ کرام علیہم رضوان کی سیرت مبارکہ کے متعلق اتنا خاص علم نہیں ہے، یعنی نام تک نہیں پتہ. اگر آپ کسی کو پوچھے گا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون تھے، شاید ایک تعداد نہیں بتا سکے گی.
حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون تھے یہ نہیں بتا سکیں گے. عشرہ مبشرہ یہ عربی لفظ ہے، لیکن یہ ایک تعداد ہوگی جو یہ بھی نہیں جانتی کہ عشرہ مبشرہ سے مراد کیا ہے، اس سے کیا، اس کا مطلب کیا عشرہ مبشرہ کا. اب پوچھیے عشرہ مبشرہ کے نام بتا دیئے. وہ 10 صحابہ عشرہ مبشرہ، 10 وہ صحابہ جن کو جنت کی بشارت دی گئی، بشارت پانے والے 10 صحابہ. یوں تو ہر صحابی جنتی ہے، لیکن وہ خاص یہ 10 صحابہ کرام علیہم رضوان جن کو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت عطا فرمائی، ان کے نام تک ان کو نہیں پتہ ہوں گے. پھر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کیسے ہوئی، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال ظاہری کے وقت کیا کیفیت تھی، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کیسے ہوئی، اسلام کس طرح تیزی سے پھیلا، یہ مطلب نہیں اندازہ ہوتا. اس سے تو بہت سارے موضوعات بن گئے کہ جس کے بارے میں ہمیں باقاعدہ علم حاصل کرنا چاہیے، کتابوں کا مطالعہ کرنا چاہیے، سنتوں بھرے بیانات سننے چاہیے تاکہ ہماری یہ معلومات بھی جو کمی ہے وہ پوری ہو سکے. نہیں، میں آپ کے واقعی سلسلے کے توسط سے میرے مدنی چینل کے ناظرین کو یہ عرض کروں کہ اپنی اولاد کو بتائیں، اولاد کو بتائیں، خود تو جانیں. صحابہ کرام علیہم رضوان کا جب مبارک دور ختم ہوتا ہے، ایک ایک کر کے تمام صحابہ کرام علیہم رضوان پردہ کرتے ہیں. اس کے بعد ائمہ مجتہدین تابعین کا دور جو چلا، کس طرح مطلب کہ اسلام کی خدمت ہوئی. امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں ہمیں کتنا پتہ ہے، ہمارے جو محدثین جو گزرے ہیں اماد بھائی، ان کے بارے میں ہمیں کتنا پتہ ہے. آپ خود غور کریں، اسلام کی یہ بنیادی باتیں تھے، اتنے خوبصورت واقعات، ان کی عبادتوں کے، ان کی ریاضتوں کے، ان کے تقوی کے، ان کے پرہیزگاریوں کے. پھر ماں کا ادب، ماں کا اتنے بڑے بڑے پائے کے بزرگ ہوتے تھے، محدثین تھے، مفسرین گزرے، فقہاء کرام گزرے. میں نے کتابوں میں پڑھا ان کی ماں اور والد کے جو ان کے جو ادب کے جو واقعات ہیں، اللہ اللہ اللہ، آدمی مطلب سر پکڑ کر بیٹھ جائے. یہاں 2 پیسے ہاتھ میں آ جاتے ہیں تو ماں باپ کو لفٹ نہیں کراتے. یہاں بڑے بڑے محدثین اپنے طلباء کے درمیان درس حدیث دیتے اور ماں پکارتی کہ بیٹا جاؤ مرغی کو دانہ ڈال دو، تو وہ فوراً درس حدیث چھوڑتے، اٹھتے طلباء کے سامنے مرغی کو دانہ ڈالتے اور دانہ ڈال کے بیٹھ جاتے اور دوبارہ درس دینا شروع کر دیتے تھے. ایسے ایسے واقعات میں نے پڑھے یار. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ماں کی خواہش و فرمائش پورے کرنے کے جو واقعات ہیں، اور صحابہ کرام علیہم رضوان کی جو ماں اور باپ کے ادب و تعظیم کے جو واقعات ہیں، انہوں نے جو اپنی بچوں کے ساتھ، ازواج کے ساتھ بھی، بچوں کی امیوں کے ساتھ جو انداز اختیار کے واقع، صحابیات کے جو واقعات ہیں، اللہ ہمیں توفیق دے. درست بات یہ کہتے کہ یہ کتاب جو میں نے اب آپ کو دکھائی نا، میں مدنی چینل کے ناظرین کو اس کتاب کا مطالعہ کر لیں. اس میں کئی صحابہ کرام علیہم رضوان کے بہت خوبصورت بڑے پیارے واقعات لکھے ہیں، اللہ والوں کی باتیں، مختصر ان کا ذکر مبارک، ان کے مطلب کہ کچھ سیرت کے بارے میں، پھر ان کے اقوال ارشاد کے بارے میں. اتنی خوبصورت اور اتنی جامع اور اتنی پائے کی کتاب ہے یہ اللہ والوں کی باتیں کہ اس کو میں بیان نہیں کر سکتا. ایسا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے حوالے سے بھی مدنی پھول ہیں اس میں؟ ان کی خلافت کے حوالے سے بھی اس میں کچھ نہ کچھ آپ کو، یعنی وہ ان کا انداز کیسے تھا خلافت، جیسے میں نے آپ کو کہا نا کہ وہ ان کی عبادت کا انداز، پھر قرآن کی تلاوت کا انداز. تو اب اتنی بڑی خلافت تھی ماد بھائی، اتنی بڑی خلافت تھی، مگر عبادت و نماز کا عالم دیکھیے. ہمارے یہاں تو کوئی تھوڑی سی مطلب ذمہ داری آ جاتی ہے تو کہتے ہیں جناب کام بہت ہے. کچھ عرصے پہلے ایک افسر سے ملاقات ہوئی. اب وہ افسر تھا بڑا افسر، وہ افسر اپنی مطلب کہ خصوصیت کیا بیان کر رہا پتہ ہے؟ مطلب میں وہ بہت مصروف ہوتا ہوں لیکن میں گھر جا کر 5 نمازیں رات کو پڑھ لیتا ہوں. اب بتائیے یار، اس کو میں نے سمجھایا یار، یہ مطلب بہت بڑا آدمی تھا نا، بہت بڑا آدمی تھا، یہ سرکاری افسر تھا کہ میں نماز گھر میں پڑھ لیتا ہوں. 5 نماز کا بولا یا 2-3 نمازوں کا بولا، یا یہ بولا شاید کہ جو پورے دن میں نماز قضا ہوتی ہے، مصروفیت ہوتی ہے تو میں گھر پہ رات کو ادا کر. اس طرح کی ملی جلی سے کوئی بات کی. پھر اس کو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا میں نے حوالہ دیا. ایک اتنی بڑی خلافت، اتنی بڑی زمین کے اب خلیفہ تھے، کوئی کمیونیکیشن نظام نہیں تھا اس ٹائم پر، اور کیفیت یہ تھی کہ اب امامت کروا دیتے. کیا بات ہے! جب آپ پر حملہ ہوا تو اس وقت آپ مصلی پر تھے، امامت کے مصلی پر تھے، اور آپ کو مطلب اس وقت خنجر مار کر
زخمی کیا گیا، اور کیفیت یہ تھی کہ اس وقت بھی اتنا مت تھا کہ آپ نے کو آگے کیا کہ وہ اپنی نماز صحابہ کرام کی نماز پوری کروا دے. اور جب ہوش آیا تو ہوش آتی سب سے پہلے سوال کیا کہ کیا نماز کا وقت ہے؟ نماز کے بغیر بھی انسان کس کام کا؟ اتنی عظیم یہ ہماری شخصیات گزری، ان کے یہ پہلو گزرے. خود عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف جو سازش ہوئی اور جس وقت ان کو شہید کیا جانے لگا، یعنی کیفیت یہ تھی کہ ان کے گھر کا محاصرہ ہوا ہے اور ایک عرصے سے سورش ہو رہی ہے، باغیوں نے گھیرا ڈالا ہوا ہے. سیدنا مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے اپنے دونوں حقیقی شہزادوں کو، ان کی محبت دیکھیں آپس میں، عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا مشکل کشا مولا مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم حسنین کریمین، ان کی محبتیں دیکھیں کہ انہوں نے ان کی حفاظت کے لیے خود اپنے شہزادے آگے کر دیے تھے کہ گیٹ پہ رکنا، کسی کو اندر نہیں آنے دینا، خبردار ان کو اگر نقصان پہنچا دو. تو وہ بلوائی تو چھت سے کود کر آئے تھے نا، اس وقت بھی جانتے تھے، مگر قرآن کی تلاوت میں مصروف تھے. حتیٰ کہ جب آپ پر حملہ ہوا تب بھی قرآن کی تلاوت میں مصروف تھے. اور اس وقت بھی جو چھینٹے خون کے جو چھینٹے جہاں اڑے وہ بھی مصحف مبارک پر اڑے، اور وہ آج تک وہ امت جا کر یا لوگ جا کر دیکھتے ہیں. وہ کہیں وہ میوزیم ہے کوئی ترکی وغیرہ میں وہاں رکھا ہوا ہے، مگر یہ دیکھتے ہیں کہ یہ وہ قرآن شریف ہے کہ جب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی تو قرآن شریف کے اس نسخے پر، قرآن شریف پر یہ مطلب کہ خون کے چھینٹے تھے. اس وقت بھی کیا مسلمان یہ نیت کر لیتا ہے کہ آج کے بعد میں قرآن کی تلاوت کروں گا؟ وہ جس کو ہم نے وہ کیا نا، وہ عبرت والی خبریں، یعنی ہم کوئی چیز دیکھ کر اس سے بیسیکلی جو مدنی پھول ہے نا وہ نہیں لیتے. اب دیکھیں کتنی مطلب کہ آپ دیکھیں کہ ہم دوران گفتگو ہم ان کے کتنے پہلو سامنے رکھ چکے. اب یہ تو اوپر سطح کی گفتگو کر رہا ہوں نا، میں اوپر کی باتیں کر رہا ہوں. ہر موضوع کی گہرائی ہے، ہر موضوع کی ڈیپتھ ہے. اسی طرح میرے مدنی چینل کے ناظرین، میرے نوجوان اسلامی بھائیوں، غور کیجئے، جتنا ہو سکے ایک ایک صحابی کے بارے میں آپ پڑھیں. ہماری تاریخ بڑی روشن، بڑی تابناک ہے، بڑے واقعات ہیں. جو 6 شورا بنی تھی سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد جنہوں نے خلیفہ بنانا تھا، تو ان میں سب نے مل کر سید عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم بنایا. 6 نے. آپ نے 3 دن تک مدینہ منورہ کے اہل الرائے، جو اچھے مشورہ دینے والے لوگ تھے، ان سے لشکر کے سپہ سالاروں وغیرہ اور عام مسلمانوں سے مشورہ لیا. اس کے بعد سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت پر اتفاق ہوا. تو سب سے پہلے سید عبد الرحمن بن عوف اور اس کے بعد مولا مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی. پھر اس طرح یہ بیعت ہوتی ہے کہ متفقہ طور پر 12 ہجری کو، یعنی ہجری جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مدینہ منورہ کی ہجرت فرمائی، وہاں سے ہجری سن کا آغاز ہوا. اور یہ ہجری سن کا آغاز کرنے والے بھی سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، ورنہ عیسوی چلتا تھا. اگر عیسوی سے بھی دیکھیں تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت یہ 24/12 ہجری تھی، اور 644 ایک قول کے مطابق سن عیسوی کہلاتا ہے. جیسے اس وقت آپ کے 2013 ہے نا، اور سن ہجری 1434 سن ہجری چل رہا ہے. سرکار صلی اللہ تعالی وسلم کی مدینہ منورہ ہجرت فرمانے سے یہ 1434 سن ہجری آئے گا، 1434 سال. اور سن عیسوی یہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے جو چل رہا ہے. خیر، آپ کا جو دور خلافت تھا وہ کم و بیش 12 سال رہا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور بڑی فتوحات ہوئی. حتیٰ کہ جو آپ کے سپہ سالار تھے، ان میں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان سپہ سالاروں میں ایک سپہ سالار تھے. بڑا خوبصورت بات یہ تھی کہ اس دور میں رومیوں نے سمندر پر اپنا راج جمایا ہوا تھا، اور اب بھی اسلامی جو لشکر تھا وہ سمندر کے ذریعے پیش قدمی نہیں تھی.
اس پر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورہ کیا کہ ہمارے جو مسلمان ہیں یہ سمندری کی طرف سے ہمیشہ دشمن سے خطرے میں رہتے ہیں، ہمیں اس کے لیے بھی کچھ کرنا چاہیے، اور میں چاہتا ہوں کہ اگلے سال کے چاند ہونے سے پہلے آئندہ سال آپ اس پر کچھ مطلب کہ ہمیں کچھ کام کر کے دکھا دیں۔ تو ابھی 1 سال کا عرصہ بھی نہ گزرا تھا کہ بحر عرب میں مسلمانوں کے تقریباً 1400 جنگی جہاز، سمندری جنگی جہاز 1400، 1 سال کا عرصہ نہیں گزرا تھا۔ یعنی اس وقت اتنی مطلب کہ ایڈوانس ٹیکنالوجی کے دور میں بھی اتنے کم عرصے میں اتنی بڑی اچیومنٹ ہو نہیں سکتی، اس وقت بھی آپ سمجھ سکتے ہیں ہو نہیں سکتی، لیکن یہ ہوئی۔ کم و بیش 1400 کے آس پاس جنگی جہاز، سمندری جنگی جہاز مسلمانوں کی حفاظت کے لیے سمندر میں آ گئے۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ باہمی مشاورت کی فضیلت تھی۔ اس کے علاوہ انہی کے دور خلافت میں مسلمان فتح حاصل کرتے کرتے چین اور روس تک جا پہنچے۔ یعنی فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں بڑی فتوحات ہوئی، مگر یہ فتوحات کا سلسلہ اور بڑی عمدگی اور تیزی کے ساتھ چلتا رہا سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں۔ 12 سال آپ کا دور خلافت رہا ہے کم و بیش، اور یہ دوہری طرح کی فتوحات کی ہیں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت، دوہری یعنی ڈیول قسم کی فتوحات کا سلسلہ رہا، فتح حاصل ہوتی رہی۔ یعنی ایک تو وہ نئے ممالک اور نئی زمینیں ملتی رہی، دوسرا جہاں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فتوحات نصیب ہوئی، وہاں جو کمزوریاں تھیں اور دشمن جو وہاں بغاوت کی کوشش کرتے تھے تو ان کو بھی آپ نے مزید اطاعت و فرما برداری میں اپنے ساتھ ملا لیا۔ یہ 2 طرح کے آپ کے کارنامے ہیں، حتیٰ کہ جیسے میں نے کہا کہ چین اور روس تک پہنچے اور ایران کا بیشتر حصہ بھی فتح کر لیا، حتیٰ کہ یورپ تک رسائی آپ کی ہوئی۔ آپ ہی کے دور خلافت میں افریقہ فتح ہوا، حتیٰ کہ ایک ایسی قوم کے جن کے پاس ایک کشتی تک نہ تھی، وہ سمندروں پر اس طرح حکومت کرنے لگے کہ 32 ہجری میں استنبول تک جا پہنچے۔ یعنی یہ ڈبل 12 یعنی 24 سن ہجری میں 24 سن ہجری میں تو آپ کو خلافت آپ کی ہوئی، اور یہ 34 سن ہجری کی میں بات کر رہا ہوں، تقریباً 32 سن ہجری یعنی 8 سال کا یہ عرصہ آپ لے لیجئے نا، تقریباً 8 سال کے عرصے میں استنبول تک جا پہنچے۔ اس کے بعد 25 سن ہجری پر آ جائیں، یعنی 1 سال کے بعد خلافت کے، مصر میں رومیوں کے ایما پر بغاوت شروع ہوئی تو فاتح مصر سیدنا عمر بن عاص نے فوراً آگے بڑھ کر رومیوں کو شکست فاش سے دوچار کیا اور علاقے میں امن قائم ہو گیا۔ پھر آذربائیجان، آرمینیا میں بغاوت کی تحریکیں اٹھی تو ان کو بھی قابو کیا گیا۔ تو اس طرح چاروں طرف اسلامی حکومت پھیلتی چلی گئی، حتیٰ کہ ہند کے جیسے گجرات کو لے لیں، خراسان لے لیں، تبرستان لے لیں، سوات لے لیں، کابل لے لیں، نشاپور لے لیں، تونس لے لیں، الجزائر لے لیں، مراکش لے لیں، اسپین وغیرہ، یہاں تک اپروچ ہوئی مسلمانوں کی، کتنی ترقی ہوئی آپ دیکھیے۔ آپ کے دور خلافت میں تقریباً 50 کے قریب سمندری جنگیں لڑی گئیں، اور 31 ہجری میں کیسر روم نے ایک بہت بڑے بحری بیڑے کی مدد سے شام کے سواحل پر حملہ کیا، جس کے جواب میں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کرام نے ایسی شکست دی کہ اس کے بعد اس کو جرأت نہیں ہوئی حملہ کرنے کی۔ آپ کے دور خلافت میں
تہذیب و تمدن، صنعت، تجارت، علوم و فنون کو بہت ترقی ہوئی۔ اکنامکس جو آج دنیا کا بہت بڑا ٹاپک ہے، اکنامکس، معیشت بہت بڑا ٹاپک ہے۔ آپ کے دور خلافت میں مسلمانوں کی معیشت مدینہ مدینہ تھی، علاقوں کے فتح ہونا، نئے نئے شہر اور نئے نئے ملکوں کا آنا، اور خوبصورت مکانات اور بڑی مطلب کہ مال و دولت کی فراوانی، اور پھر نئے بازار، مسلمانوں پر نئی تجارتی منڈیاں سامنے آئیں، نئے بزنس سینٹرز سامنے آئے، نئے بزنس یونٹ سامنے آئے مسلمانوں کے آگے۔ یہ دور خلافت ہے ہمارا۔ اس وقت ہمیں ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہمارے ان صحابہ کرام علیہم رضوان نے کس انداز سے رولنگ کی، پرنسپلز آف رولنگ کیا تھے اس وقت ان کے، یہ ہمارے لیے بہت زیادہ مطلب کہ بہت زیادہ گولڈن پرنسپلز ہیں۔ اور یہ ایسا تو نہیں باتیں ہیں تو سامنے ہے نا، کیونکہ انہی خلافت راشدہ کا ایک عکس اور ایک صورت اور ایک واضح اس کا مطلب کہ نقشہ ہمیں سیدنا عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ملتا ہے۔ اور اسی طرح مطلب کہ آپ کے دور خلافت میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمان اس قدر غنی تھے کہ زکوٰۃ لینے کے بعد کوئی ایسا مسلمان نہیں تھا جو زکوٰۃ لینے کا مستحق ہو، سارے مسلمان غنی تھے۔ جو کتابوں میں لکھا گیا وہ میں بیان کر رہا ہوں، مگر خود ان کی اپنی کیفیت کیا تھی؟ سادگی اور امت کے لیے وقف ہو جانا، عبادت، ریاضت، تلاوت، روزے، سجدے، نمازیں، اسلام اور اسلامی تہذیب کا تحفظ، اپنی اسلامی ثقافت، اپنے اسلامی اقدار کا تحفظ، پھر انصاف، عدل، خود اپنے آپ کو پریکٹیکلی طور پر پیش کرنا، ساتھ ساتھ رہنا، نرم دلی، تقوی، پرہیزگاری، دیانتداری، شرافت، مال و دولت سے بے رغبتی، سب کچھ ہوتا تھا مگر اپنے ہاتھ میں کچھ نہیں رکھتے تھے۔ رعایا کو رعایا کہتے اس لیے کہ اس کی رعایت کی جاتی ہے، اس کی سنی جاتی ہے، اس کا مان رکھا جاتا ہے۔ رعایا را عین الف یا الف، اس کی رعایت کی جاتی ہے، اس کا مان رکھا جاتا ہے۔ انہی کی خدمت کے لیے ہی تو وہ منصب ملتا ہے۔ مگر ساتھ ساتھ یہ بھی ضرور عرض کر دو کہ ایک مسلمانوں کے خلیفہ گزرے، نام میرے ذہن میں نہیں آ رہا، انہوں نے رعایا نے اس وقت ان کی قوم نے ان کو کہا کہ آپ ہمارے ساتھ وہ سلوک کیوں نہیں کرتے ہیں جو سیدنا صدیق اکبر، فاروق اعظم وغیرہ اپنی رعایا کے ساتھ کرتے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ تو بڑا خوبصورت جواب دیا، فرمایا کہ تم اس وقت کی رعایا جیسا عمل کیوں نہیں کرتے ہو؟ حکمرانوں کے دل تو اللہ تعالیٰ کے دست قدرت میں، وہ تمہاری طرف کر دے گا، تم اس وقت کی رعایا جیسا عمل کیوں نہیں کرتے؟ تو اس وقت جو کچھ بھی ہے سب اپنے ہاتھوں کے کرتوت، شکوائے زمانے کا نہ قسمت سے گلا ہے، دیکھے ہیں یہ دن اپنی ہی غفلت کی بدولت، سچ ہے کہ برے کام کا انجام برا ہے۔ آج دنیا بھر کے اندر جس طرح کی پریشانی، فرسٹریشن اور مطلب کہ جس طرح کی ایک ذہنی اذیت والی زندگی ہم محسوس کرتے ہیں، سکون، چین، قرار کہاں ہے؟ نہیں ہے نا۔ کون اس کا انکار کرے گا؟ امن کہاں ہے؟ پیار کہاں ہے؟ اتفاق کہاں ہے؟ محبت کہاں ہے؟ اتحاد کہاں ہے؟ یہ کتابوں میں بھی لکھے ہیں، یہ سب لفظ میں کہہ رہا ہوں، پریکٹیکلی کہاں نظر آ رہا ہے؟ گھر کی چار دیواری میں نہیں ہے، شہر اور محلے اور ملک کی تو بات ہی کچھ اور ہے بھائی۔ گھر کی چار دیواری میں یہ چیزیں نظر نہیں آ رہی ہیں، گھر کے 5-6 افراد میں یہ چیزیں نظر نہیں آ رہی ہیں، 2 باپ بیٹوں میں چیزیں نظر نہیں آ رہی ہیں، ہم محلے، علاقے، شہر اور ملک کی اور دنیا بھر کی باتیں کرتے ہیں بھائی۔ ہم کون سی باتیں کر رہے ہیں؟ یہ چیزیں باتوں سے نہیں آتی،
یہ عمل ہے انسان کا، عمل ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے غیب کے خزانے ہیں، ہم اس کو بھول بیٹھے ہیں، ہم اس کی عبادت کو بھول بیٹھے ہیں، تقوی و پرہیزگاری کو چھوڑ بیٹھے ہیں۔ آج ہمارے سامنے نتیجہ ہے، آج دنیا بھر میں اکنامکلی کرائسس ہے، اور اگر کہیں کسی ملک کے اندر تیزی آ جائے اندھوں کی طرح دوڑتے ہیں۔ پتہ ہوتا ہے پچھلے سالوں کے اندر اس طرح کی تیزیاں آتی ہیں، پمپنگ کی طرح، پریشر مشین، پمپنگ مشین کی طرح مال کھینچتی ہے، ٹھا کر کے زمین کے اندر مال چلا جاتا ہے اور سب کا اگلا پچھلا برابر ہو جاتا ہے، دوڑتے ہیں اور بیچارے پہ خالی ہو جاتے ہیں۔ اس ایک سے ایک واقعہ دنیا بھر میں ہو رہے ہیں، بڑا عجیب اکنامکلی کرائسس ہیں، فائنینشلی کرائسس ہیں، بہت فائنینشلی کرائسس ہیں۔ ڈسٹریبیوشن آف منی کا جو سسٹم اس وقت دنیا کے اندر جو بنا ہوا ہے یہ درست نہیں ہے۔ اسلام نے درست سسٹم دیا، زکوٰۃ کے ذریعے، فطرے کے ذریعے، صدقہ و خیرات کے ذریعے، پھر ساتھ جو فضائل ہیں، یہ ساری چیزیں جو اسلام اور دین نے ہمیں عطا کی ہیں، جو فضائل بھرے ہوئے ہیں۔ مقتۃ المدینہ کی کتاب لیجئے، جنت میں لے جانے والے اعمال، اس میں یہ سارا مواد بھرا ہوا ہے۔ عبادتوں کا نصاب دیکھ لیجئے، معاملات اور رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ دیکھ لیجئے، پھر زہد و تقوی پرہیزگاری، اور پھر جو معیشت اور جو ان طرح کی چیزیں، تجارت کی چیزیں دیکھ لیجئے، تو ان کا جو دور خلافت تھا، نئے نئے بازار آئے اور دور دور تک تجارت کے معاملات پہنچے مسلمانوں کے۔ آج مسلمان دنیا میں تجارت میں کتنا پیچھے ہے، اس کی ایک وجہ اس کا مس کمٹمنٹ ہونا بھی ہے، مس کمٹمنٹ کرنا بھی ہے، جو بولتا ہے وہ کرتا نہیں ہے۔ تو جیسے بات ہوئی کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی پیاری و مبارک جو سیرت ہے، اس سے جو روشنی لے رہے ہیں، اس میں کافی دیر سے میں چل رہا ہوں، تو اس میں یہ جو پہلو تھا، جو آج ہماری جو حیا وغیرہ کی بات کرنے کے ساتھ ساتھ عبادت اور ریاضت و تلاوت کی بات کرنے کے ساتھ ساتھ جو ان کا یہ جو انداز تھا، جو ایک رولنگ پرنسپلز تھے، اس پر غور کرنے کی بھی اس وقت ہم سب کو کوشش کرنی چاہیے۔ خود ان کی زوجہ محترمہ ان کی تعریف کرتی ہیں، ان کا گھر میں کردار ایسا تھا، اتنا خوبصورت گھر میں کردار، یعنی جب ان پر حملہ ہوا اور ان کو جب شہید کیا گیا تو اس کے متعلق روایتوں میں لکھا ہے، یہ اپنے اللہ والوں کی جو باتیں ہیں، اس میں یہ بات میں نے پڑھی تھی کہ آپ کی زوجہ محترمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، جب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے کے ارادے سے دشمنوں نے گھر کو گھیرا ہوا تھا، آپ اس وقت بھی اس سے بے نیاز تھے کہ لوگ انہیں شہید کر دیں یا چھوڑ دیں۔ آپ ساری رات عبادت کرتے اور ایک ہی رات میں پورا قرآن مجید ختم کر لیا کرتے تھے۔ خلافت تھی، امیر المومنین ہے، حتیٰ کہ آپ کو شہید کر دیا گیا۔ حضرت سیدنا انس مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جب امیر المومنین عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا تو آپ کی زوجہ نے قاتلوں سے فرمایا، تم نے اس شخص کو شہید کیا جو ساری رات عبادت کرتا اور ایک رکعت میں قرآن مجید ختم کرتا ہے۔ بتائیے حالات، ٹینشن، جو پوزیشن تھی اس پر غور کیجئے، اور پھر عبادت اور ریاضت اور تلاوت پر غور کیجئے۔ حالات بدلتے ہیں، ہم تو بدلیں۔ خیر، آپ کے اس طرح کے جو واقعات ہیں، اسی میں ایک بہت خوبصورت پہلو وہ ہے مسجد نبوی شریف علیہ صاحب الصلاۃ والسلام کی توسیع۔ گرد و پیش قریب قریب کے جو مکان تھے، آپ نے مطلب ان کو بیش بہا قیمتوں میں خریدا اور ان مکانات کو مسجد میں داخل کیا اور خوبصورت ایک انداز سے مسجد کا معاملہ کیا۔ پھر قرآن مجید کو ہم سب کے لیے جو جمع کر کے دیا، یہ ہمارے سامنے ہے۔ اسی طرح آپ کا یہ دور خلافت چلتا رہا، جس کو میں نے عرض کی کہ 12 سال کم و بیش آپ کا یہ دور خلافت رہا۔ حج کا مبارک موسم جاری تھا، لوگ جھک در جھک حج، مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ،
میں حاضریوں میں مصروف تھے کہ 18 ذوالحجہ 35 سنہ ہجری 35 سنہ ہجری جمعۃ المبارک کو باغیوں نے ہمارے تیسرے خلیفہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، جنہوں نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی جنت کی بشارت آپ سے جنت کی بشارت پائی، ان کو شہید کر دیا، اور اس وقت قرآن مجید کی تلاوت میں مصروف تھے۔ تو یہ ایک مختصر سا آپ کا ایک پیاری اور سیرت کے کچھ پہلو آپ کے سامنے میں نے عرض کیے ہیں، اور دوبارہ میں آپ کو یہ ریپیٹ کروں، I repeat again، کہ اپنی نسل کو پلیز میرا مدنی التجا ہے، اپنے دین اور اسلام کے بارے میں بتائیں۔ مکتبۃ المدینہ سے کتابیں لیں، بھرا ہوا ہے مکتبۃ المدینہ، آپ کا مواد سے بھرا ہوا ہے، کتابیں بھری ہوئی ہیں، صحابہ کرام علیہم رضوان کی سیرت پر ایک سے ایک آپ کو انشاءاللہ مواد آپ کو مکتبۃ المدینہ سے ملے گا۔ اس طرح فرائض و واجبات، ایمان و کفر کے حوالے سے، عقائد و اعمال کے حوالے سے آپ کو بہت خوبصورت مواد آپ کو مکتبۃ المدینہ سے ملے گا۔ آپ مکتبۃ المدینہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کی ویب سائٹ پر موجود ہے، آلموسٹ مکتبۃ المدینہ آپ کی ویب سائٹ dawatIslami.net پر موجود ہے، سی ڈیز موجود ہیں، سافٹ ویئر سی ڈیز موجود ہیں، آپ وہ لیں اپنے مطلب کہ پی سی ٹیبلیٹ میں، موبائل فون میں، کمپیوٹر ڈیسک ٹاپ پر، لیپ ٹاپ پر آپ اس کو اتار لیں، مطلب ڈاؤن لوڈ کر لیں، اس کو سیو کر لیں اور اسے استفادہ کریں، کتابیں لیں اپنے مکان کے اندر، اپنے گھر کے اندر، اگرچہ مختصر ہی صحیح، مکتبۃ المدینہ کی کتابوں کی ایک لائبریری بنا لیں، وی سی ڈیز رکھیں، کیسیٹیں رکھیں، اور پڑھتے رہیں، دیکھتے رہیں، سنتے رہیں۔ مدنی چینل آپ کے سامنے ہو، دیکھتے رہیں، پڑھتے رہیں، سنتے رہیں۔ اس طرح مختلف ایام آتے ہیں ہمارے فیضان کے نام سے چلتا رہتا ہے مدنی چینل پر، اور مدنی چینل پر اس کے بارے میں کچھ نہ کچھ بیان ہوتا بھی رہتا ہے۔ تو یہ سب کچھ ہے، اور بھی بہت کچھ ہے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں۔ حیا کا زبردست درس ہے۔ امیر علیہ سنت کا ایک رسالہ ہے با حیا نوجوان، یہ رسالہ میں کہتا ہوں کہ آج کے اس دور میں بہت امپورٹنٹ ہے، با حیا نوجوان۔ اسپیشلی جو مبلغین اور اسلامی بھائی ہیں ان میں ہم سب کے لیے اس میں درس ہے کہ اصل نیکی اور پرہیزگاری اور تقوی کیا ہے، اس میں امیر علیہ سنت نے ہمیں سمجھایا اور سکھایا ہے۔ اصل بنیادی تقوی، نیکی اور پرہیزگاری، یہ 2-3 صفحات اس کے بیچ میں آتے ہیں کہ واقعی جو بھی نیک نظر آنے والا بھی اسلامی بھائی ہے اس کو بھی 2-4 صفحے بیچ میں آتے ہیں کہ اصل نیکی اور پرہیزگاری اور تقوی کیا ہے، اور کون سی مطلب کے بعد بری صفات اس کی نیکی اور پرہیزگاری کی صفات کو سلب کر لیتی ہیں۔ بڑے پڑھنے سے متعلق ہے۔ تو آج لینے فیض عثمانی آ گئے غلامان عثمانی، یعنی سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام، آپ سے عشق و محبت کرنے والے، کہ ہمیں الحمدللہ عز و جل تمام انبیاء کرام، تمام صحابہ کرام سے محبت پیار ہے، اہل بیت اطہار سے محبت و پیار ہے، انشاءاللہ اپنا بیڑا پار ہے۔ ملی تقدیر سے مجھ کو صحابہ کی ثنا خوانی، امیر رسول لکھتے ہیں ملی تقدیر سے مجھ کو صحابہ کی ثنا خوانی، ملا ہے فیض عثمانی، ملا ہے فیض عثمانی۔ تو یہ فیض عثمانی سے اللہ ہمیں بھی بہرہ مند فرمائے اور ہم سب کی دنیا اور آخرت بہتر بنائے۔ ایک بار پھر عرض کر دوں کہ اس طرح کے عنوان اپنے خود بھی پڑھیں اور اپنے بچوں کو بھی پڑھائیں، اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عرض ہے دیکھتے رہیے مدنی چینل۔ آپ کی معلومات کے لیے کہ خیر الناس من ینفع الناس، تم میں سے بہتر انسان وہ جو لوگوں کو نفع پہنچائے۔ تو مدنی چینل جتنا دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی نفع ہوتا چلا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیض ہم سب کو عطا فرمائے، ان کی محبت عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ اسی ماحول نے
ادنا کو اعلیٰ کر دیا دیکھو، اسی ماحول نے ادنا کو اعلیٰ کر دیا دیکھو، اجالا